معزز صحافی حضرات، پرنٹ الیکٹرانک میڈیا کے آئے تمام دوستوں، آپ کو یہاں آج اس لیے مدعو کیا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان اور پروونشل گورنمنٹ کے اور ہمارے جو پارٹنرز ہیں ان کے تعاون سے پاکستان میں سروائیکل کینسر کے حوالے سے ویکسینیشن کیمپین شروع ہوئی ہے۔ پاکستان دنیا کا 151واں ملک ہے جہاں پر یہ ویکسینیشن ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے 150 ممالک جس میں تقریباً سارے اسلامی ممالک شامل ہیں، وہاں یہ ویکسینیشن جو ہے وہ یہ فین بند کروا دو پیچھے، یہ فین بند کرو، وہاں یہ ویکسینیشن جو ہے وہ ہو چکی ہے۔ ہمارا ملک جو ہے وہ 151واں ملک ہے جہاں پر یہ ویکسینیشن ہو، لیکن جب سے یہ ویکسینیشن شروع ہوئی ہے اس حوالے سے کئی نیگیٹو گمراہ کن پروپیگنڈا ہوتا چلا آ رہا ہے۔ تو آج میں نے یہ سوچا کہ پاکستان میں کوئی میری ماں بہن بیٹی ایسی نہ رہ جائے جو کسی گمراہ کن پروپیگنڈے کی وجہ سے یہ ویکسین نہ لگائے اور اس کی خدا نخواستہ جان جائے۔ تو ایز اے انسان ہم تو اپنے حصے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ تو آج یہ میری بیٹی ہے، میری اکلوتی بیٹی ہے یہ، اور میرے لیے بہت مشکل کام ہے یہ۔ پچھلے 30 سال کے پولیٹیکل کیریئر میں میری فیملی کبھی بھی کوشش ہوئی ہے، کبھی بھی اسکرین پر نہیں آئی، لیکن آج میں نے اس سے بات کی کہ میں قوم کے وہ گمراہ لوگ جو خدا نخواستہ کسی گمراہی میں آ جائیں یا کرنے والے، اور میں ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتا ہوں کہ شاید وہ اس کو ان کی کوئی ایل انٹینشن نہ ہو لیکن غلط انفارمیشن کی وجہ سے کر رہے ہوں، تو کسی گمراہی میں آ کر کوئی میری بیٹی جو ہے وہ قوم کی بیٹی اگر ویکسین لگانے سے رہ جائے اور اس کی جان چلی جاتی ہے تو یہ ایک بہت بڑا نقصان ہو کہ نہیں، اس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے، اور وہ میری قوم کی بیٹی اس ویکسین کو لگا کر اس کی اگر جان بچ جاتی ہے، وہ کینسر سے بچ جاتی ہے، تو ہماری دنیا بھی ٹھیک ہوگی اور ہماری آخرت بھی ٹھیک ہوگی۔ تو یہ پیورلی ہم نے آپس میں بات کر کے پیورلی اللہ کی رضا کے لیے یہ عمل کیا ہے۔ یہ میرے لیے بہت مشکل کام تھا، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں میئر رہا ہوں، وزیر رہا ہوں، سینیٹر رہا ہوں، آج یہ میرے پاس یہ ذمہ داری ہے وزارت کی۔ میری فیملی کبھی بھی جو ہے وہ اسکرین پر نظر نہیں آئی، لیکن میں چونکہ اتنا گمراہ کن پروپیگنڈا ہو رہا تھا تو میں اپنی سگی بیٹی کو میں یہاں لے کر آیا ہوں آپ کے سامنے۔ میں اس کو ویکسین یہ کام ہم کسی ان نون پلیس پہ خاموشی سے بھی کر سکتے تھے، اور مجھے خاموشی سے ہی کرنا چاہیے تھا لیکن یہ میرے لیے بہت بڑا مرحلہ ہے، مشکل کام تھا۔ تو ہم نے یہ اللہ رب کی رضا کے لیے کیا ہے، صرف اس والی بات کو، اس عمل کو، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل سے شاید کوئی ایسا نیگیٹو ذہن پازیٹیو ہو جائے اور وہ ویکسین کروائیں، کیونکہ جس طرح یہ مجھے عزیز ہے، میری اپنی بیٹی، مجھے قوم کی ساری بیٹیاں عزیز ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ ایک بھی میری ماں بہن بیٹی اس ویکسین کے آنے کے بعد اس کو یہ سروائیکل کینسر لگے خدا نخواستہ اور اس کی ڈیتھ ہو خدا نخواستہ۔ تو یہ ایک پہلا عمل تھا جو کہ میں نے آپ کے سامنے یہ جسارت کی اور یہ کوشش ہم نے کی ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کو قبول کرے اور ملک میں کوئی بھی نیگیٹو ذہن کے رکھنے والے یا اس کے خلاف بات کرنے والے وہ بھی اپنی اصلاح کریں، اور کوئی بھی میرے ملک کی بیٹی جو ہے وہ اس نیگیٹو پروپیگنڈے کے اوپر اپنے آپ کو اس ویکسین سے محروم نہ رکھے۔ میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، کوئی اس کے اندر خرابی نہیں ہے، ورنہ آپ کے سامنے یہ ویکسین اور یہ اپنی بیٹی کو میں نہیں لگواتا۔ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ میرے ساتھ یہاں پر میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے پارٹنرز ہیں۔ ڈاکٹر آمنہ خان ہیں، یہ کنٹری ڈائریکٹر ہیں JPIGO کی، اور ڈاکٹر خرم ہیں ہمارے جو ہے وہ FDI جو ہماری فیڈرل امیونائزیشن کی وہ ڈائریکٹریٹ ہے، اس کے یہ ہمارے ٹیکنیکل ڈائریکٹر ہیں، اور اسی طرح سے جو ہے وہ ڈاکٹر ظریف خان صاحب ہیں، یہ نیشنل ٹیکنیکل فوکل پرسن ہیں گیٹس جو فاؤنڈیشن ہے یہ اس کے۔ اسی طرح سے میں تمام صوبے اور
جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں سب کو اس میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. میں پاکستان اپنی قوم کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں ایز فار ایز ہیلتھ کیئر سسٹم از کنسرن, اور وہ یہ کہ میں آپ کو واضح طور پر, آپ اس کو اچھا سمجھیں, میں بار بار بولوں گا تاکہ آپ کو شاید پہلی دفعہ میں میری بات سمجھ میں نہ آئے, اور وہ یہ کہ پاکستان میں اس موجودہ نظام کے تحت ہر پاکستانی کا علاج نہیں کیا جا سکتا. اور وہ موجودہ نظام کیا ہے کہ اسپتال میں لوگ مریض بن کر آتے چلے جائیں, آتے چلے جائیں, آتے چلے جائیں. نہ سرکاری اسپتالوں میں کر سکتے ہیں نہ پرائیویٹ ہسپتالوں میں کر سکتے ہیں. آپ سرکاری ہسپتالوں کو تو برا کہہ لیتے ہیں کہ آپ کو پرائیویٹ ہسپتال میں جب آپ جاتے ہیں تو کیا گلدستے لے کر لوگ کھڑے ہوتے ہیں؟ 8-8 گھنٹے 9-9 گھنٹے وہاں بھی آپ کو انتظار کرنا پڑ رہا ہے. ہفتوں کی جو ہے وہ آپریشنز کی لائن وہاں بھی ہے, مہینوں. مجھے دن بھر میں پرائیویٹ ہاسپٹلس کے لیے جو ہے وہ درجنوں کال آتی ہیں کہ کہہ کے ہمارا آپریشن پہ. کیا ہے یہ سارا؟ یہ نظام یہ ہے کہ لوگ مریض بنتے چلے جا رہے ہیں سوسائٹی سے, اور ہسپتال جو ہے وہ بھرتے چلے جا رہے ہیں. یہ اس پیٹرن پہ اگر پاکستان چلا, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ نظام کولیپس ہو گیا ہے. یہ نظام کولیپس, یہ نہیں چل سکے گا. حل کیا ہے اس کا؟ حل ہے پریونشن. ہر ہے انسان کو, پاکستانیوں کو مریض بننے سے بچانا ہے. یہ جو ویکسین ہے اور اس کے طریقہ کار کیا ہے کہ آپ پہلے سے بہت ساری بیماریوں سے بچنے کے ٹیکے لگوا لو تو آپ کو وہ بیماری نہیں لگے گی, آپ کو وہ بیماری نہیں لگے گی. آج دنیا ہر چیز, اب دنیا میں لوگ, اب اگلے 10 سالوں کے بعد دنیا میں لوگ کینسر سے نہیں مریں گے, دنیا میں لوگ ہیپیٹائٹس سی سے نہیں مریں گے, دنیا میں لوگ ادر بیمار, کیونکہ ہر چیز کی ویکسین نکل آئی ہے, ہر چیز کی پریونشن نکل آئی ہے. دنیا نے یہ سبق سیکھ لیا کہ ہسپتال بنا کر, ڈاکٹر پیدا کر کے, لگا کر, دوا دے کر آپ ہر گلی کے کونے پہ بھی ہسپتال بنا لیں گے تو آپ اپنے ملک کے لوگوں کے مریضوں کو پورا نہیں کر سکتے. آپ کو لوگوں کو, انسانوں کو مریض بننے سے بچانا ہے. یہ اس کا سلسلہ ہے جو ہمارے یہاں ویکسینیشن دی جاتی ہے. بچے کو پیدا ہوتے ہی جو ویکسین دیتے ہیں آپ کو 12 بیماریوں سے بچانے کے لیے, پھر آپ پولیو کے اس کو ویکسین لگاتے ہیں, پھر جا کر خطرے پہ لاتے ہیں. اب یہ ہیپیٹائٹس سی ہے کی کیمپین آ رہی ہے, ڈائبٹیک کی کیمپین آ رہی ہے, پریونشن آ رہی ہے. آج یہ سروائیکل کینسر, آپ امیجن کریں دنیا جو کہ 2006 سے یہ ویکسین اویلیبل ہے دنیا میں, اور ہمیں یہ نہیں مل رہی تھی کیونکہ دنیا میں اس کی ڈیمانڈ اتنی زیادہ تھی. اس کے لیے ہمیں جد و جہد کرنی پڑی ہے, اس کے لیے ہمیں جو ہے اپنے پارٹنرز کو جو ہے وہ کنونس کرنا پڑا ہے. یہ اتنی آسانی سے نہیں آ گیا, جیسے کہ دنیا سے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ وہ اپنی 100% پاپولیشن کو, بچیوں کو بچانا چاہتے ہیں. تو بہت مشکل سے ہمیں یہ فرسٹ بیچ ملا ہے جس کے اوپر ہم یہ کام کریں, اور یہ فیز وائز ہے سارا. اور یہاں آ کر اتنی مشکل سے یہ آئے پریونشن کے لیے, بچیوں کو جان بچانے کے لیے, اور ساتھ جو ہے وہ آپ اس کے اوپر فتوے صادر کرنا شروع کر دیں. کتنے افسوس کی بات ہے, بہت افسوس کی بات ہے. تو میں بالکل واضح طور پر کہہ رہا ہوں ابھی اس طرح کی اور بھی ویکسینز آئیں گی, اور بھی ویکسین جس سے لوگوں کو بیمار پڑنے سے بچانا ہے, اور جس سے لوگوں کو بیمار پڑنے سے بچانے کی تدبیر ہے, ساری پریونشن ہے. تو یہ بالکل اب دماغوں میں سے نکالیں کہ ہسپتال جا کے ہی ہمیں پہلے بیمار پڑنا ہے, پھر اس کے بعد ہسپتال جا کے ڈاکٹروں کو گالیاں بکنی ہیں یا حکومت کو گالیاں بکنی ہیں. بکتے رہیں گالیاں, مرتے رہیں گے اسی طرح سے. ہاں ڈیفیشنسیز ہیں, ہاں پرابلم ہیں, ہاں مسائل ہیں, لیکن بھائی لوڈ تو دیکھو. کیا آپ کو اچھا ڈاکٹر جو ہے وہ بڑا ہنستا کھلاتا ہوا چاہیے آپ, اور یا اسپتال اچھے چاہیے شیشے سے چمکتے ہوئے, اور یا آپ کو مریض بننے سے بچنا ہے؟ کیا آپ مریض بن کر جو ہے وہ خوش جاتے ہیں اسپتالوں میں, چاہے وہ 5 اسٹار ہوٹل کی طرح بھی اسپتال کیوں ہو, ایک مریض سے پوچھو. تو خدا کے واسطے ہمیں ایز اے قوم خود کو مریض بننے سے بچانا ہے, اور ہم اپنی بھی مدد کرنی ہے اور سرکار کی بھی مدد کرنی ہے. ورنہ آپ پرائیویٹ ہاسپٹل چھوڑو, گورنمنٹ تو بدنام ہے نا, آپ پرائیویٹ ہسپتالوں کا اشر دیکھ لو نا, وہاں پہ کیا ہے. تو باٹم لائن یہ ہے کہ بھائی ہسپتال صرف بنا کر اور قوم کو مریض بناتے رہنے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہ اس کی ایک کڑی ہے, یہ اس کا ایک سلسلہ ہے. ابھی ہمارے پاس نمبر بہت بھیانک ہیں. 5,500 تو کہہ رہے ہیں جس کے پاس جو 1 مہینے کا ڈیٹا ہے, 1 سال کا ڈیٹا ہے. یہ ڈیٹا ٹھیک نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ نمبر جو ہے 25,000 سے بھی زائد ہیں.
مجھے لگتا ہے 25,000 سے بھی ہماری ابھی کیلکولیشن ہو رہی ہے، 25,000 سے زائد خواتین کو مجھے لگتا ہے کہ یہ نمبرز آ جائیں گے کہ ان کو سروائیکل کینسر کی وہ مریض بن رہی ہیں، اور اس میں سے مجھے لگتا ہے کہ 18 سے 20,000 کی ڈیتھ ہو رہی ہے. 18 سے 11,000 مائیں تو ہمارے یہاں پریگننسی میں مر رہی ہیں یار، جہاں کہ دنیا میں ایک بھی خاتون نہیں مر رہی، ایک بھی عورت نہیں مر رہی، ایک ماں بہن بیٹی نہیں مر رہی. ہمارے یہاں 11,000 خواتین، تو 11,000 اور مائیں پریگننسی جو کہ بیماری نہیں ہے، جو کہ بیماری نہیں ہے، اس میں 11,000 ڈیتھس ہیں. تو فور گاڈ سیک میں اس قوم کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہنا چاہتا ہوں، اور میرا کام تو کہنا ہی ہے، صرف ہمارا کام دلوں کو بدلنا تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو طاقت اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے. دلوں کو چینج کرنے کی طاقت تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھی نہیں دی. تو ایک گناہگار انسان اس کو کیسے تصور کر سکتا ہے کہ وہ دلوں کو چینج کر سکتا ہے؟ تو میں کیسے تصور کر سکتا ہوں؟ میں تو بہت گناہگار سا عام سا آدمی ہوں کہ میں یہ تصور کروں کہ میری بات لوگ مان جائیں گے. میرا یہ مسئلہ ہی نہیں ہے کہ لوگ میری بات مانتے نہیں مانتے. میرا کام آواز لگانا ہے، میرا کام یہ کرنا تھا، بس یہ کر کے دکھانا تھا لوگوں کو. اب میں بری اس ذمہ ہوں، میرے لوگ بری اس ذمہ ہیں. ہم جا رہے ہیں، نوک کر رہے ہیں. اب اگر کوئی اپنے شیطانی خیالات کی وجہ سے اپنی ماں بہن بیٹی کی جان دیتا ہے تو وہ اس دنیا میں بھی ذمہ دار ہوگا اور آخرت میں بھی اس مرنے کا ذمہ دار ہوگا. یہ میرے لیے بہت مشکل کام تھا کہ میں اپنی بیٹی کو لا کر کیمرے کے آگے ویکسین کراؤں. میں نے 30 سالوں میں بڑے بڑے عہدوں پہ رہا ہوں، میں نے یہ کام نہیں کیا. رب کی رضا کے لیے میں نے اس سے بات کی، رب کی رضا کے لیے کہ ہمارے اس ایکشن کو دیکھ کر کوئی شاید ایک انسان، ایک بیٹی، ایک ماں، ایک باپ اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو یہ نیگیٹو پروپیگنڈے کو ختم کر کے یہ عمل دیکھ کر اگر یہ ویکسین کرا لیتا ہے اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو، اور وہ کینسر سے بچ جاتی ہے میری بیٹی کوئی اور قوم کی، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ کام پورا ہو گیا، ہمیں دنیا بھی مل گئی، آخرت بھی مل گئی. اتنی سی آپ سے گزارش کرنی تھی. آپ حضرات، یہ میں میڈیا کا بہت شکر گزار ہوں کہ اس نے بہت ہی پازیٹیو کیمپین چلائی ہے، میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اس نے ساری چیزوں کو پہلے سمجھا ہے، مجھ سے سوالات کیے ہیں، اور اب جو ہے وہ میڈیا، پورے ملک کا میڈیا، الیکٹرانک، پرنٹ، اور میں سوشل میڈیا کے آپ کے ذریعے سوشل میڈیا کے انفلوئنسرز کو کہتا ہوں، تمام پارٹیوں کے لوگوں کو کہتا ہوں، پورے قوم کو کہتا ہوں کہ ہر کوئی اپنا، میں ینگسٹرز کو کہتا ہوں، میں چھوٹی چھوٹی بچیوں کو اسکول کے کہتا ہوں، وہ اس کے ایمبیسڈر بنے، وہ اپنے حصے کا کام کریں، وہ انفلوئنسر بنیں، اور اس کیمپین کو کمپلیٹ کروائیں، کامیاب کروائیں. کیونکہ یہ یہ کمپلیٹ ہوگی تو مجھے لگتا ہے کہ شاید ہم 20 سے 25,000 ماؤں کو بچا سکیں، بیٹیوں کو بچا سکیں، مرنے سے بچا سکیں، اور ہمارے ہاسپٹلس پہ رش کم ہو جائے گا. کینسر کا علاج، کینسر اتنا موذی مرض ہے، پورے گھر کو ختم کر دیتا ہے، پورے گھر کو ختم کر دیتا ہے. اس کینسر کے علاج کرانے میں لوگ بچتے بھی نہیں ہیں 90%، اور کرانے میں پورا گھر تباہ ہو جاتا ہے. ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں جو غریب نہیں تھے، اس کینسر کے علاج کرانے میں غریب ہو گئے، پلاٹ بک گئے، گھر بک گئے، زیورات بک گئے، اور غریب ہو گئے، اور اپنے پیارے کو بچا بھی نہیں سکے. تو بھائی اس تکلیف سے گزرنے کے بجائے اپنے آپ کو پہلے سے اس سے پروٹیکٹ کر لیں. اور یہ ایک کیٹیگری ہے کینسر کی جس سے ہم یہ پروٹیکشن کی ویکسین آئی ہے. میں آپ حضرات کا، میڈیا کا، اور میں سننے والوں کا، دیکھنے والوں کو میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہماری بات سنی اور ہمیں موقع دیا اپنی بات پہنچانے کا. بہت شکریہ. ہے اس کو میں نے جس خدشات کا وہ اظہار کر رہے ہیں، میں نے آپ کے سامنے، کیمرے کے سامنے اپنی بیٹی کو یہ انجیکشن لگایا ہے آپ کے سامنے. میں اس کے علاوہ اور کیا کہہ سکتا ہوں؟ لوگ دیکھیں، ان کی بات سنیں، اور میرا یہ عمل دیکھیں. میں تو یہی کہہ سکتا ہوں. شکریہ. نہیں، بیٹی بالکل راضی نہیں ہوئی. میں بھی پہلے ریلکٹنٹ تھا یہ بات کرنے سے پہلے، اور شی واز آلسو ویری ریلکٹنٹ کہ جو ہے وہ، لیکن پھر میں نے اس کو کہا کہ ہم اس کو اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں اور رب کی رضا کے لیے کرتے ہیں، کہ اگر ہمارے اس عمل سے کوئی ایک پروپیگنڈے میں آئی ہوئی میری بیٹی جو ہے وہ قوم کی بیٹی بچ جاتی ہے، اس کی جان بچ جاتی ہے، ویکسین کرا لے، تو ہم سمجھیں گے، تو پھر دین شی واز ہیپیلی ریڈی.
ٹو ڈو دیٹ. تو ہم نے یہ رب کی رضا کے لیے کیا ہے. اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول کرے اور میری قوم کی بیٹیوں کو جو ہے وہ بیمار ہونے سے بچائے اور اس قوم کو جو ہے وہ صحت مند رکھے. بہت شکریہ. تھینک یو. چھوٹا سا سوال ہے آپ سے، بتائیے گا کہ بہت جلد بازی میں یہ سارا پروگرام جو ہے وہ پورے پاکستان میں لانچ کیا ہے، ایک تو یہ سوال ہے، اور سیکنڈلی یہ بتائیے گا کہ یہ بہتر نہیں ہوتا کہ پہلے جو علماء کرام ہیں یا دیگر لوگ ہیں جو کہ اس سے منسلک ہیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں پولیو ویکسین کے حوالے سے بھی بڑے پروپیگنڈا پہلے ہوتے تھے، ان سب کو اگر آپ کنوینس کر سکتے پہلے اور اس کے بعد یہ لانچ کرتے تو زیادہ بہتر رہتا ہے، یا اب آپ کو میرا خیال ہے آپ کا یہ اینگل سوچنا ٹھیک ہے. آج کے میں نے اس کی ہمیں اس کی اپریہنشنس تھی تو، لیکن اتنی نہیں تھی جو آ رہی ہیں اس کا. لیکن ہوتا یہ کہ آج جو لوگ بیچارے لگا رہے ہیں نا، اس بات کی نیگیٹیوٹی خدا نخواستہ اتنی پھیل جاتی ہے اگر یہ آتی نہیں، کہ ہو سکتا ہے کہ جو ڈونر پارٹنر ہے نا یہ بھی ہمیں، اس لیے کہ لوگوں نے وہ عمل نہیں دیکھا کہ ہم نے کتنی منتیں کر کے اپنی قوم کی بیٹیوں کے لیے یہ لے کر آئے. تو وہ کہیں ایسی چیز سچویشن کریٹ نہیں ہو جاتی اس ملک کے اندر کہ وہ پتہ چلتا کہ وہ ہمیں جو ویکسین ہی نہیں مل رہی اس کے بعد، کہ بھائی یہاں تو یہ والے حالات ہیں. تو پھر وہ جو لوگ آج لگوا رہے ہیں نا پھر وہ بھی رہ جاتے. تو دیر از اے ٹو وے آف لکنگ ایٹ اٹ. ایک آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ہے، ایک ہم نے جو سوچا. میں سمجھتا ہوں کہ نہیں، ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم یہ کر رہے ہیں اور یہ جو ہم نے اپروچ رستہ اپنایا ہے، میرا یہ خیال ہے کہ یہی ٹھیک رستہ تھا. ریفیوزل کی بات کر رہے ہیں آپ یا نمبر؟ اچھا، ہم ابھی چونکہ ابھی ویک کا ڈیٹا منڈے آئے گا، ہم نے سارا ڈیٹا کلیکٹ کروایا اور ہم پھر منتھلی، ویکلی اور منتھلی میرے پاس روزانہ کی فیگرز ہیں. ہمارے پاس ایک کمانڈ اینڈ کنٹرول روم بنا ہوا ہے پورا، اور اس روزانہ کی فیگرز ہیں. لیکن میں اس کو ابھی اس وقت جو ہے وہ از ٹو ارلی کہ وہ ڈیٹا جو ہے مس لیڈ ہو سکتا ہے. وہ نمبر، اس نمبر سے کوئی ذہن بن جائے، اس نمبر سے ہم جو ہے وہ نیگیٹو پازیٹیو جو ہے وہ اپنے خیالات ڈرا کر سکتے ہیں. تو لیٹس ویٹ فار دا ٹائم کہ جہاں پر ایک اچھا سیمپل آ جائے ہمارے پاس، جس کے اوپر ہم جس ڈیٹا کے اوپر اینالائز کر سکیں. تو ایٹ لیسٹ آئی تھنک کہ منڈے یا اس کمنگ ویک میں ہم آپ کو دے پائیں گے اس ڈیٹا کو. جی بالکل، پروونسز نے بھی کیا ہے اور فیڈرل گورنمنٹ نے بھی لیٹرز لکھے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے اپریہینڈ بھی ہوئے ہیں. ان کو جو ہے ان سے پوچھا بھی گیا کہ اس کا کیا کانٹینٹ ہے. لیکن جو ہے وہ ہمارا، میں یقین کریں بالکل بھی خوش نہیں ہوں کہ لوگوں کو، میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ کون لوگ ہیں، کیا دماغ میں ہے اس والے. دیکھیں، کوئی نفرت ہو سکتی ہے، کوئی مخالفت ہو سکتی ہے، اس کا بھی کوئی لیول ہونا چاہیے نا یار. یہ تو زندگی ہے، جو یہ کر رہا ہے اس کی اپنی ماں بہن بیٹی ہوگی، خدا نہ خواستہ اس کرنے یہ رب کوئی چیک کر کے کرے گا. اس کی کل کو پتہ چلے کہ سروائیکل کینسر اس کے اپنے گھر میں ہو گیا، ہاں تو یہ نہیں ہو سکتا کیا؟ کوئی ایک لمحے کے لیے سوچے اس والی بات کو. تو کوئی تو ہمیں لیول رکھنا چاہیے اپنی ساری نیگیٹیوٹی کا. میں سمجھتا ہوں کہ چیزیں ٹھیک ہوں گی ان شاء اللہ تعالیٰ. ویل یہ گاوی جو کہ ورلڈ کی آرگنائزیشن ہے وہ ہے اس کا پرچیزر. WHO نے اس کو انڈوز کیا ہے، اور جو پارٹنرز ہیں، گیٹس فاؤنڈیشن ہے اور ادر پارٹنرز ہیں، اس نے ساری کو انڈورس کیا ہے. یہ 2006 سے اویلیبل ہے دنیا میں. چائنا اس کا مینوفیکچرر ہے، اور ریٹ قیمت وہ نہیں ہے جو بتائی جا رہی ہیں سوشل میڈیا پہ کہ کوئی $30,000 یا پتہ نہیں $3,000 یا پتہ نہیں کیا باتیں کر رہے ہیں. مجھے کسی نے بھیجا، میں کیا کہہ سکتا ہوں، میں ان کے لیے دعا ہی کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے سب لوگوں کو. یہ چند ہزار میں آپ کو چلیں، اسی ویکسین کو ایک کمپنی یہاں پر مارکیٹ میں لانچ کرنے آئی ہے جس کو ڈریپ سے اپروول لینی ہے. ہمارے پاس جو کوئی دوا آتی ہے تو ڈریپ اس کو پہلے اپروو کرتا ہے، اس کے ریٹس کو، اور اس کی قیمت ہے $7,500. ابھی ہم نے اس کو پرمیشن دی نہیں ابھی، لیکن وہ جو ریٹ پرپوز اس نے کیا ہے وہ $7,500 کی. تو اس میں اپنا چیز یہ تو ہمیں بلک میں، یہ تو اس کی قیمت تھوڑی اور کم ہوگی، یہ اس سے اور کم ہوگی. اور اس کے پرچیزر ہم یہ کہیں ابھی اویلیبل نہیں ہے مارکیٹ کے اندر، کیونکہ اس کی کوانٹٹی بہت کم. ہم تو چاہتے تھے پورے ملک میں اکٹھے، لیکن ہمیں دنیا سے
دنیا کی میں اس کی ڈیمانڈ ہے بہت زیادہ، تو وہ چھوڑتے نہیں ہیں، وہ خرید لیتے ہیں پہلے ان سے، گاوی وہاں دیتا ہے پہلے. تو ہم نے بہت زیادہ اس کے اوپر کوشش کر کے اپنی قوم کی بیٹیوں کے لیے یہ ہم لے کر آئے ہیں، اور یہ اس کا ایک رف آئیڈیا ہے سر. بھائی آپ نے کہا کہ پرائیویٹ اسپتالوں کا بھی کوئی اچھا حال نہیں ہے، تو ہر صوبے میں پروونشل ہیلتھ کمیشن بنائے گئے. یہ آپ کی شاید ڈومین میں نہیں آتا، لیکن اس کو ضرور دیکھیں کہ پھر بھی پرائیویٹ اسپتالوں کا حال جو ہے کچھ بہتر نہیں ہو سکا یہ بننے کے باوجود. میں جو کہہ رہا ہوں یہ والی بات قوم مانے بہتر ہو گیا، ہسپتال اور بنا لیں گے، بہتر بھی کر لیں گے. اگر ایک ڈاکٹر کو 35 مریض دیکھنے وہ دیکھ رہا ہے 250، تو کیسے بہتر ہوں گے؟ ایک جگہ ایک ایکس رے مشین پہ ہونے ہیں ایکس رے 50، وہاں پر ہو رہے ہیں 5,500، کیسے بہتر ہوں گے؟ تو جو میں بات ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اس کو سمجھنے کی کوشش کرے قوم. ہمیں قوم کو بیمار پڑنے سے بچانا ہے، اس میں قوم اپنی بھی مدد کرے، ہماری بھی مدد کرے. تھینک یو، بہت شکریہ.